میں جو کہتا ہوں وہ ضرور کرتا ہوں. یہ کچھ لوگوں کے لیے فلمی ڈائلاگ تو ہو سکتا ہے، لیکن روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے لیے نہیں. وہ جو بھی سوچتے ہیں وہ سب کر کے دکھاتے ہیں، بلکہ نہ کہنے والی باتیں بھی کر ڈالتے ہیں. ماسکو میں موجود بی بی سی کے معروف صحافی اسٹیو روزنبرگ پیوٹن کے حوالے سے اپنی غلط رائے کے بارے میں کہتے ہیں، سب سے پہلے مجھے ایک اعتراف کرنا ہے. بہت بار میں نے سوچا تھا کہ پیوٹن ایسا کبھی نہیں کریں گے، لیکن پھر انہوں نے مجھے غلط ثابت کیا. 2014 میں میں سوچتا تھا کہ وہ کبھی بھی کرائمیا پر قبضہ نہیں کریں گے، مگر انہوں نے کر لیا. اسی سال میں نے سوچا کہ کبھی بھی وہ ڈنباس میں جنگ شروع نہیں کریں گے، مگر پیوٹن نے یہ جنگ چھیڑ دی. اور اب مجھے 2022 یقین تھا کہ پیوٹن یوکرین پر باقاعدہ حملہ نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے کر دیا. اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جملہ کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کا اطلاق پیوٹن پر نہیں ہوتا، اور یہ نتیجہ ایک مشکل سوال کو جنم دیتا ہے: کیا پیوٹن کبھی بھی نیوکلیئر بٹن دبانے میں پہل کریں گے؟ یہ کوئی فرضی سوال نہیں ہے. روس کے صدر گزشتہ رات اپنے ملک کی جوہری فورسز کو الرٹ رہنے کا حکم دے چکے ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ نیٹو رہنماؤں کی جانب سے جاری کردہ جارحانہ بیانات اور روس پر پے در پے معاشی پابندیوں کی وجہ سے کیا ہے. حالیہ دنوں میں پیوٹن کے بیانات کو ذرا غور سے سنیں. گزشتہ جمعرات کو جب انہوں نے ٹی وی پر ایک خصوصی فوجی آپریشن کے آغاز کا اعلان کیا جو دراصل یوکرین پر باقاعدہ حملہ تھا، تو انہوں نے ایک تنبیہ بھی جاری کی: اگر کوئی بھی اس معاملے میں باہر سے مداخلت کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو وہ جان لے کہ اگر ایسا کیا گیا تو ایسے نتائج بھگتنا ہوں گے جن کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. نوبل انعام یافتہ ڈمیٹری موراٹوف کا ماننا ہے کہ پیوٹن کے یہ الفاظ جوہری جنگ کی براہ راست دھمکی ہیں. ان کا مزید کہنا ہے کہ اس خطاب میں پیوٹن صرف کرملن کے نہیں بلکہ دنیا کے مالک کے طور پر دکھائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کوئی اپنی نئی گاڑی کی چابی انگلیوں پر گھما کر اس کی نمائش کرتا ہے. ویسے ہی پیوٹن نے جوہری بٹن پر اپنا ہاتھ پھیرا. پیوٹن کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اگر روس ہی باقی نہیں رہے گا تو پھر دنیا کی کیا ضرورت ہے، لیکن کسی نے اس پر توجہ نہیں دی. لیکن یہ دھمکی ہے کہ اگر روس سے اس کی خواہش کے مطابق برتاؤ نہیں کیا گیا تو پھر سب کچھ تباہ ہو جائے گا. سن 2018 میں ایک دستاویزی فلم میں روس کے صدر پیوٹن نے کہا تھا کہ اگر کوئی روس پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کرے تو ہمارے پاس جواب دینے کا قانونی حق ہے. ایسا کرنا انسانیت کے لیے اور دنیا کے لیے تباہ کن ہوگا. لیکن میں روس کا شہری اور ریاست کا سربراہ ہوں. ہمیں ایسی دنیا کی ضرورت کیوں ہوگی جس میں روس نہیں ہوگا؟ دفاعی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اب 2022 میں جب وہ یوکرین پر حملہ کر چکے ہیں تو امریکہ اور یورپ کی طرف سے معاشی پابندیاں انہیں کسی بھی سخت فیصلے کی جانب دھکیل سکتی ہیں، اور وہ ہے ایٹمی یا نیوکلیائی حملہ. پاول فیلگن نامی معروف تجزیہ نگار اپنے گہرے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ نے اگر اپنی پابندیوں کی وجہ سے روس کو بن گلی میں داخل کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک بھیانک عمل ہو سکتا ہے. پیوٹن ایک طرف یورپ کی گیس سپلائی بند کر سکتے ہیں، یا پھر معاملہ حد سے بڑھ جانے پر برطانیہ اور ڈنمارک کے درمیان شمالی سمندر میں کسی مقام پر ایک نیوکلیئر بم گرایا جا سکتا ہے. ستم یہ ہے کہ اگر پیوٹن نے واقعی جوہری آپشن کا انتخاب کر لیا تو کیا ان کے قریبی لوگوں میں سے کوئی ان کو روکنے کی کوشش کرے گا؟ ڈمیٹری موراٹوف کہتے ہیں کہ روس کی سیاسی اشرافیہ عوام کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ حاکم کا ساتھ دیتی ہے. پاول فیلگن کہتے ہیں کہ روس میں کوئی بھی پیوٹن کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. دنیا واقعی ہی ایک خطرناک موڑ پر کھڑی ہے جہاں پیوٹن کو روکنے والا کوئی نہیں ہو.